نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کیا ہم ویلنٹائن ڈے اور بسنت منا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ یہ ہمارے تہوار نہیں ہیں، یہ درآمد شدہ اور امپورٹڈ ہیں۔ ہم ٹھہرے ہر درآمد شدہ چیز پر مر مٹنے والے، لیکن ذرا صبر اور احتیاط سے کام لیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم فقیر بن کر دنیا کے چوراہے پر بیٹھ گئے ہیں، تہذیبی فقیر، دنیا کے کلچر سے بھیک مانگنے والے بن کر بھانت بھانت کے تہوار اکٹھے کر لیے ہیں جن کا ہم سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں۔ ہماری کشکول میں بسنت، ویلنٹائن ڈے، مدرز ڈے، فادرز ڈے، برتھ ڈے، ہیلووین، نیو ایئر نائٹ، حالانکہ منانے کو تو لیلۃ القدر دی گئی تھی، اور ہم روپ بہروپ بھرے، کبھی عیسائی، کبھی یہودی، کبھی ہندو رنگ میں رنگے ہونکوں کی طرح چلے جا رہے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں، جو ڈارون کی تھیوری کے مطابق بندروں سے ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئے، جو سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے وجود بخشا اور اپنی روح میں سے پھونک دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستانیں بھی اپنی قیمتی متاع جانتے ہیں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر بھی ہیں۔ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اس زمین پر اللہ کے آخری پیغام قرآن کے وارث اور امین ہیں، جنہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ خود جبریل علیہ السلام نے زمین پر اتر کر قرآن کی شکل میں عطا کیا تھا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں فرمایا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا، لیکن ہم اپنا آپ بھلا بیٹھے ہیں۔ کیا ہم انبیاء، قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، ان سے تہذیب کے طلبگار ہیں؟ حیا کے لفظ اور معنی سے نا آشنا، عورت کی عصمت و عفت کے تحفظ کے تصور سے بے بہرا معاشرے سے لائے جانے والے تہوار اب ہماری اخلاقی اقدار اور حیا اور عصمت نوچ ڈالنے کے درپے ہیں۔ کیا لنڈے کے مال کی سی یہ بدبودار تہذیب لا الہ الا اللہ کے وارثوں کے شایان شان ہے؟ ان دنوں کو منانے کا مقصد ہی حیا کو تار تار کرنا ہے۔ ہم جو ہر نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہوئے کہ بار بار دعا کرتے ہیں، بحوالہ حدیث مغضوب یہودی اور ضالین عیسائی ہیں، اس کے باوجود عملی زندگی میں انہی کے راستے کا انتخاب۔ ان دونوں تہواروں کا منایا جانا اور اس پر الٹا فخر کرنا یہ منافقانہ رویہ ہے۔ قرآن نے ہمارے نوجوانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار پڑھا کر پالا ہے، جہاں بھری بے مثل جوانی میں حسن کی طرف سے دعوت گناہ پر وہ تڑپ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اگر تو نے ان کی چالوں سے مجھ کو دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33 میں یہ ارشاد ہے۔ زلیخا کی گناہ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور قیامت تک کے نوجوانوں کے لیے اپنے حسن اور جوانی کی تہذیب و تربیت کے لیے ان کے لیے اپنے آپ کو نمونہ چھوڑا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کہ جن کی حیا کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کے وارث جو رہتی دنیا تک مسلم بیٹیوں کو رہنمائی دینے کو کافی ہیں، جن کے مطابق بہترین عورت کی تعریف یہ کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے، اور وقت وفات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا غم اور فکر یہی تھا کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے اور میری میت کو اس طرح ڈھانپا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ نبی کی بیٹی دبلی تھی یا موٹی تھی۔ ہم جیتے جی یہ سبق بلا کر نیا سبق پڑھ بیٹھے کہ لال جوڑا پہن کر، لال گلاب تھام کر شکار کرنے اور شکار ہونے چلو۔ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ ویلنٹائن ڈے اپنی تاریخ کے اعتبار سے جو ہر سال دہرائی جاتی ہے، شرک، عیسائیت اور فحاشی کا سہ آتشہ تہوار ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے منانے کا جواز کیسے بنتا ہے؟ اہم ترین قوت جو ہمیں حیوانات سے ممتاز کرتی ہے
وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے۔ عقل ماری جائے تو انسان جانور سے بدتر بن جاتا ہے۔ ایک نوجوان کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ حقیر، لاغر، مریض، ہڈیوں کا پنجر رہ گیا۔ پتہ چلا مریض عشق ہے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ عشق سے پناہ مانگنے کی دعا فرماتے۔ ہماری نسل کو برباد کرنے کو پہلے ہی کیا اسباب کم تھے جو اس میں ہر سال یوم عاشقی منا کر ملک و قوم کی ترقی و بقا کی ذمہ دار نوجوان نسل کو ایک نیا روگ لگا دیا جائے۔ بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا عذاب کے طور پر، چونکہ وہ جنہیں نبی اور کتاب دی گئی اور دنیا کی رہنمائی کے منصب پر فائز کیا گیا، وہ کافر اقوام کی نکالی اور بے حیائی پر اتر آئے تھے۔ اب ہم کس چیز کے منتظر ہیں؟ معاشرے میں فحاشی پھیلانے کے خواہش مند ہوش کے ناخن لیں۔ اس کاروبار میں جس رنگ میں بھی حصہ ڈالا جائے، اس کے لیے اللہ کی تنبیہ کافی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے گروہ میں فحش پھیلے اور دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اور یہ کہ جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ یہ سورہ نور میں یہ باتیں ارشاد فرمائی اللہ پاک نے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسانی داعیہ کے لیے جائز حدود کا تعین فرماتا ہے، کسی بھی جذبے کو کچلتا نہیں ہے۔ یہی جذبہ جائز حدود میں عبادت قرار پاتا ہے۔ نکاح کے بعد سورہ روم آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ شیطان اور شیطانی تہذیب نکاح اور نکاح کے تعلق پر تیشہ چلاتی ہے اور حرام محبتوں میں لطف و لذت پیدا کر کے اسے گلیمر دیتی ہے۔ میاں بیوی کے مابین جھگڑا اور تفریق ڈالتی ہے۔ بے نکاحی حرام کی زندگی کو ویلنٹائن ڈے تہواروں کے ذریعے پروان چڑھاتی ہے۔ ہمارا اس گندگی سے کیا راستہ واسطہ؟ حالانکہ عشق ایک قوت ہے، جس کا رخ صحیح راہ پر موڑ دیا جائے تو وہ روشنی ہی روشنی ہے۔ پاکیزہ جذبہ حب الہی میں ڈھلتا ہے تو ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہیرے وجود میں آتے ہیں، اور لڑکیوں میں ڈھلتا ہے تو خدیجہ، سمیہ، عائشہ، زینب اور ام کلثوم جیسے ہیرے وجود میں آتے ہیں۔ آپ کے بہن بھائی بموں اور میزائلوں کا نوالا بن رہے ہیں پوری دنیا میں۔ پھول سے معصوم بچے خون میں لتھیڑے گئے ہوں، بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہو، بلا مبالغہ پوری دنیا خون مسلم سے رنگین کر دی گئی ہے۔ اس سرخی میں اضافے کے لیے کیا آپ لال جوڑا پہنیں گی، اور کیا آپ لال گلاب لے کر کسی لڑکی کو پھانسنا چاہیں گے؟ آئیے ان نئی تہذیب کے ان گندے انڈوں کو، خواہ وہ ویلنٹائن ڈے ہو یا بسنت ڈے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں سے، اپنے دلوں سے اور اس پاک سرزمین سے باہر پھینک دیں۔ شفاعت کے لیے تو نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوں کہ وہ قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور ہمیں ان کے طریقے نہیں اچھے لگتے۔ طریقے ہمیں اچھے لگیں ویلنٹائن ڈے، بسنت اور فلاں ڈے اور فلاں ڈے۔ اس دن سے اس وقت سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یا اللہ یہی ہے میرے وہ امتی جنہوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اٹھاؤ انگلی اپنی طرف کو، اپنی انگلی کو اپنی طرف کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ بنا دے۔ وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اے مجرمین کی جماعت الگ ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔